کچھ دنوں سے اپنے شوہر کو پریشان دیکھ رہی تھی، پر مجھے ان کی پریشانی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں ہے۔ میں پوچھتی تو ٹال دیتے۔ میرا دیور اب مجھے کچھ پریشان لگا تھا۔ میں نے اس سے بھی پوچھنا چاہا پر کہتا ہے کچھ نہیں ہوا بھابی۔ تو میں نے اس سے کہا پھر تمہارے بھائی کو کوئی شاید پریشانی ہے، وہ مجھے پریشان لگ رہے ہیں، پر پتہ نہیں رہے کچھ چھپا رہے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے تو میری بات پر میرا دیور خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کی خاموشی پر اس کے چہرے کو بغور دیکھا تو وہ کچھ گھبراہٹ میں مبتلا تھا۔ مجھے اس وقت ایسا لگا جیسے شاید وہ دونوں ہی میرا دیور اور شوہر ایک ہی بات پر پریشان تھے، بس مجھے نہیں بتا رہے تھے۔ میں اب پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ تجسس میں مبتلا ہو گئی کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہیں، کیونکہ اس گھر میں میری بات چلتی تھی، جیسا میں کروں وہی ہوتا تھا۔ میری ساس اور نند کوئی نہیں تھی، صرف ایک دیور تھا جو ہمارا تھا، اور کچھ دن پہلے اس کا رشتہ ایک جگہ میں نے طے کیا تھا۔ لیکن حیرت کی بات تھی، ان لوگوں کو میں نے فون کیا تھا کچھ بات کرنے کے لیے، وہ لوگ میری کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ اب تو ان کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ لیکن اس وقت دیور کی ایسی حالت دیکھ کر میں نے ٹھان لیا کہ اب تو اپنے شوہر سے پوچھ کر ہی رہوں گی کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اس لیے جیسے ہی آج وہ کام سے تھکے ہوئے آئے تو میں نے ان کو چائے بنا کر دی اور ساتھ بیٹھا کر ان کے چائے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ انہوں نے چائے ختم کی تو میں نے اپنی بات شروع کرنے کا آغاز کیا۔ میں نے اس بار سیدھا ان سے مدعے کی بات پوچھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ اصل بات کیا ہے۔ میں کب سے آپ کو پریشان دیکھ رہی ہوں اور اپنے دیور کو بھی۔ آپ دونوں ہی مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، جو چھپا رہے ہیں مجھے وہ بتائیں۔ بات میں نے اس بار اٹل لہجے میں کہا، مگر وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگے تو صاف صاف کہہ دیا جو بات ہے مجھے وہی بتائی جائے۔ اس بار مجھے بات جانتی ہے جو بھی ہے۔ اتنے دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ اس بات سے اپنے شوہر کو پریشان ہوتا، پھر دیور کو، آخر تو مجھے اب تجسس ہی ہونا تھا۔ بات جاننے کے تجسس میں کافی بحث و ضد کر دی میں نے اپنے شوہر سے، پھر جو بات انہوں نے بتائی اس نے میرے پیروں سے زمین نکال دی۔ میں سکتے کے اس عالم میں اپنے شوہر کو دیکھ